پاکستان کی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے اور سیاسی ہیجان خیزی نے، سیاسی افراتفری نے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ آثار پیدا ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد شاید آئندہ ہفتے سے سیاسی افراتفری میں بھی کمی آئے یا کچھ اس میں کمی آنا شروع ہوئے اور کسی انداز سے آگے چل کے حالات میں بہتری آئے۔ اسی دوران انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پروگرام میں ہے، لیکن اس میں فی الحال اس کا تعطل ہے اور یہ پوری صورتحال بھی یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت دباؤ کا باعث ہے، کیونکہ پاکستان کو غیر ملکی قرضوں کی اپنے ادائیگیاں کرنی ہیں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں شامل رہے۔ یہ تمام چیلنجز ہیں جس کا سامنا کرنا ہوگا آئندہ کی ایڈمنسٹریشن کو، جو بھی حکومت آتی ہے، اور ان چیلنجز کا پھر براہ راست اثر ہوگا 22 کروڑ پاکستانیوں پر اور پاکستان کی معاشی ترقی پر۔ ان تمام چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب ڈاکٹر رضا باقر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کے یہ اقدامات جو تھے، یہ ان کا اتنا انسٹنٹ رسپانس آیا ہے کہ یہ چیزیں ایک تو فوری کریکشن آ گئی ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اندر، اور پھر ہماری مارکیٹس نے بھی اس کو بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا۔ یہ آپ کا ایکشن کیا کچھ ڈیلیٹ تھا؟ اگر یہ ایکشن پہلے ہوتا تو شاید ہم اتنے ڈیمیج میں نہیں جاتے، یا کیا اس کی ٹائمنگ کی اہمیت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ناظرین کا میرا سلام۔ دیکھیں، ہماری جو پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی وہ 8 مارچ کو ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں جو ہم نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی اس میں ہم نے ایک اشارہ کیا تھا، اور اس میں ہم نے بڑے واضح طور پہ لکھا تھا کہ the MPC noted that it was prepared to meet earlier than the next scheduled MPC meeting in late April if necessary to take any needed action to safeguard external and price stability۔ یعنی اگر فارن ایکسچینج کی صورتحال یا مہنگائی کی صورتحال بگڑ جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کوئی اور مزید ایکشن لینے کے لیے تیار ہے۔ تو اب ان دونوں ایریاز پہ ذرا اگر آپ ایکسٹرنل کی طرف دیکھیں، فارن ایکسچینج کی طرف دیکھیں، تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ فارن ایکسچینج مارکیٹ میں کافی پریشر تھا، لگاتار پریشر تھا پچھلے کم از کم 1 مہینے سے، اس سے بھی تھوڑا پہلے سے، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو جو ہماری اندرونی غیر یقینی کی ایک کیفیت تھی، اس کے علاوہ ہمارے ریزروز میں کچھ کمی آئی اس لیے کہ کچھ ڈیٹ ریپیمنٹس ہو گئیں، لیکن ان کا جو رول اوور اور ان کا جو رینیول ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، تو مارکیٹ میں تھوڑی سی اس کی نروسنس تھی۔ اور تیل کی قیمت جو روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے مسلسل ایک اونچی سطح پر رہ رہی ہے، اس میں بھی کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ تو ایک تو ہماری فارن ایکسچینج صورتحال پہ پریشر تھا، اور یہ جو ایکسچینج مارکیٹ میں آپ کے سامنے تھا تقریباً 190 تک ایک وقت پہ ڈالر پہنچ چکا تھا۔ دوسری مہنگائی، جو انفلیشن کا نمبر آیا اس مہینے کے شروع میں، اس نے یہ بتایا کہ کور انفلیشن اور ہیڈ لائن انفلیشن مزید بڑھ گئیں۔ جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ 12.2 تھی فیبرری میں، اور مارچ میں وہ 12.7% ہوگی، اور کور انفلیشن جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ کنسرن تھی، کور انفلیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ کھانے پینے کی چیزیں نکال دیتے ہیں جو کہ والیٹائل آئٹمز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی بڑا اضافہ ہوا۔ جو اربن کور انفلیشن ہے وہ 7.8 سے 8.9 ہوگی، تقریباً 100 بیسس پوائنٹ کا اس میں اضافہ، اور اسی طرح رورل کور انفلیشن میں بھی۔ تو یہ ڈیٹا جیسے ہمارے سامنے آئے تو ہم نے انٹرنل اس پہ انالیسس کیا، اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اور جو انسرٹنٹی ہے، اور مارکیٹ میں اگر کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھئی کوئی ایکشن لینا ہوگا ورنہ ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے جائیں گے، تو اس پہ ایک ڈیسائسو طور سے فیصلہ کیا جائے۔ اسی لیے کل کی MPC میں جو فیصلہ کیا گیا اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک میں مہنگائی کو کم کیا جائے۔ اب کور انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے، اس لیے ایکشن لازمی تھا، اور فارن ایکسچینج کی حالت میں بھی بہتری لائی جائے۔ آپ نے دیکھا مارکیٹ کا ریئیکشن، ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا، تقریباً 4 روپے نیچے آیا، اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر گئی، اور اس کے علاوہ جو ہماری گورنمنٹ کے بانڈز ہیں، جو گورنمنٹ قرضہ دیتی ہے، اس پہ بھی کمی آئی۔ یعنی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ غیر یقینی کی صورتحال میں ایک کوئی ڈیسائسو ایکشن لیں، اور بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس نے پہلے بھی ملک کے مالی استحکام کے لیے بڑے اہم فیصلے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب کرونا وائرس آیا تھا تو ہم نے دوسری طرف استحکام کے لیے بہت سٹیمولس دیا، تو اسی طرح اس دفعہ جب اگر ہم آگے چیلنجز دیکھ رہے تھے ایکسٹرنل سائڈ پہ، پرائس اسٹیبلٹی کی سائڈ پہ، تو ہم چاہتے تھے کہ ایکشن لیں، ڈیسائسو ایکشن۔ گورنر صاحب، اگر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو ہماری خاص طور پر سیکنڈری
مارکیٹ ہے اور وہاں پہ جو ہمارے انٹرسٹ ریٹ تھے ان میں بڑی ڈسپیرٹی آ گئی تھی ہمارے پالیسی ریٹ میں اور اس کے اندر، اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں کہ فوری ایکشن ضرورت تھی، اور شاید وہ اس سے پہلے بھی لیا جا سکتا تھا، وہ ایکشن جو تھا کچھ ڈیلیڈ ہوا وہ ایکشن۔ کامران بھائی، یہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا پہلے کیا، کیا بہت دیر سے کیا، اور کبھی کبھار اگر ہم نے ابھی ایکشن لیا، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 19 اپریل تک انتظار کیوں نہیں کر لیا، تو اس کو تو ہم اینڈلیسلی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن لینے کی وجہ سے جو ہم چاہ رہے تھے اس کا امپیکٹ ہو، اسی ڈائریکشن میں اب ہمیں آج کی ڈیولپمنٹس لگی ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کافی ییلڈز بڑھ گئی تھیں، وہ بالکل بڑھ گئی تھیں، کچھ اس میں جو ڈومیسٹک انسرٹنٹی ہے اس کا ہاتھ تھا، کچھ آئی تھنک مارکیٹ دیکھ رہی تھی کہ اگر گورنمنٹ کے اخراجات ہیں تو اس کو کیسے گورنمنٹ فائنینس کرے گی، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ ہی جب ٹریجری آکشنز ہوتی ہیں تو اس میں ایک یہ لگی رہتی ہے صورتحال۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اس صورتحال میں جو انسرٹنٹی کا کمپوننٹ ہے اس کو ہٹایا جائے، اور آج ہم نے پالیسی ریٹ کو بڑھایا، لیکن 1 سال 3 سال کے جو پی آئی بیز ہیں ان کی ییلڈ کم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسرٹنٹی کا پریمیم بنا ہوا تھا وہ کم ہوا ہے۔ تو گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ صورتحال، اس میں ایک اور جو ہمیں سورس آف کنسرن لگ رہا ہے وہ ہمارے ریزروز کی صورتحال۔ آپ نے کہا کہ کچھ ہمارے رول اوورز ہیں وہ ابھی پینڈنگ ہیں، اور یہ پوری صورتحال جو ہے، کیونکہ جو ہمارا ایک ریزروائر ہوتا ہے اباؤٹ 3 منتھ کی ہمارے پاس امپورٹ کا ہوتا ہے، وہ کم ہو کے 2 مہینے کا رہ گیا ہے، اور کبھی اتنا ایسا ہوئی نہیں ہے صورتحال پچھلے کئی سالوں کے اندر۔ ہاؤ کنسرن آر یو؟ کتنی آپ کو تشویش ہے؟ دیکھیں، اس میں کنسرن تو ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم ایکشنز لے رہے ہیں، ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ان ایکشنز سے ہم صورتحال کو بہت بگڑنے نہیں دیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور اسی لیے ہم نے آج یہ ڈیسائسو فیصلہ لیا 250 بیسس پوائنٹس کا، جو ہم نے کل مارک اپ ریٹ بڑھایا۔ ریزروز کے کم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، 1-2 ملکوں کو ہم نے جو ہم نے لون کی ریپیمنٹس کرنی تھی وہاں سے رول اوور ہو رہا ہے، چند دنوں میں، کچھ دیر میں وہ رول اوور ہوئے گا بھی، اور ہمیں کافی امید ہے کہ جب وہ رول اوور ہوئے گا تو اس سے مارکیٹ کو دوبارہ کانفیڈنس بھی آئے گا۔ یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے ایمرجنگ مارکیٹس کے لیے، جہاں پہ ڈیٹ لیول زیادہ ہیں، کیپٹل مارکیٹس کا ایکسیس کچھ کم ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بھی جو اندرونی غیر یقینی کی صورتحال تھی، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کیپٹل مارکیٹس کو ایکسیس کرنے میں بھی تھوڑی دشواری تھی۔ ہمیں امید ہے کہ وہاں بھی راستے کھل جائیں گے، اور جب گورنمنٹ دوبارہ کیپٹل مارکیٹس کو ٹیپ کر سکے گی اور بورو کر سکے گی تو ہمیں امید ہے کہ ہم ریزروز کو دوبارہ اوپر لائیں گے۔ ہم نے، کامران صاحب، ہمیشہ سینٹرل بینک نے، اگر ہمیں معاشی نظام میں کچھ کنسرنز ہوں اس کے استحکام کے لحاظ سے، تو ہم نے ہمیشہ فوری ایکشنز لیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2019 میں ہمارے ریزروز $7 بلین کے تھے، اور پھر جو ہم نے ایکشن لیے اس سے ہم نے بڑھا کے ان کو تقریباً 11 بلین پہ لے آئے تھے جنوری فیبرری 2020 میں، جسٹ بیفور کووڈ، اور وہ ہم نے میجرز لیے، ٹائملی میجرز لیے۔ اس کے بعد جب کووڈ آیا تو اس میں بھی ہمارے ریزروز گرے، لیکن پھر جو ہم نے ایکشنز لیے، ہم نے دوبارہ اپنے ریزروز کو بڑھایا۔